إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اپنی معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی معیشت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کامل توجہ ہونی چاہیے۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے اور جا کر ان کو کہتا ہے میرا کام ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کیا کام ہے؟ کہتا جی میری ایک دکان ہے، بڑا اچھا کام ہے، سویٹ کی دکان ہے، بہترین کام چلتا ہے۔ میں نے پھر اپنے ایک بیٹے کو دکان بنا کر دی، اس کا بھی بڑا اچھا کام، لیکن خرچے نہیں پورے ہوتے۔ پھر میں نے اپنے دوسرے بیٹے کو دوسری دکان بنا کر دی، کام تو بہت اچھا اس کا بھی، لیکن خرچے نہیں پورے ہوتے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، جب تم اکیلے تھے دکان کرتے تھے تو تمہارا مہینے کا کتنا خرچہ تھا؟ کہنے لگا 30,000 روپیہ۔
میں کہا اچھا پھر جب تم نے اپنے بیٹے کو دکان بنا کر دی پھر تمہارا مہینے کا کتنا خرچہ ہوا؟ کہنے لگا 40,000 روپے۔ میں کہا پھر جب تم نے دوسرے بیٹے کو دکان بنا کر دی پھر تمہارا مہینے کا کتنا خرچہ؟ کہنے لگا 50,000 روپے۔ کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ تم تیسرے بیٹے کو دکان بنا کر دو گے پھر تمہارا 60,000 خرچہ ہو جائے گا، تمہارا کام نہیں ہو سکتا، تمہارا کام نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا کیوں؟ میں تو لٹ گیا، میرا تو حال ہی برا ہو جائے گا۔ کہنے لگے تم جب اکیلے تھے تو 30,000 بیٹے کو ملایا تو 40,000، دوسرے کو ملایا تو 50,000، تمہارا کام کیسے ہوگا؟ کیونکہ تمہاری ضروریات سے زیادہ تمہاری خواہشات ہیں، تمہارا نہیں کام ہو سکتا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ کوئی مجھے تعویذ دے، کوئی جو آج کل ہمارا ماحول بنا ہوا ہے۔ کہنے لگے تمہارا نہیں کام ہو سکتا، ہاں ایک شرط ہے، پھر ہو جائے گا۔ کیا ہے جی؟ کہنے لگے تم ایسا کرو 15 دن بلکہ 1 مہینہ میرے پاس نہیں آنا تو نے، بلکہ تو نے 1 مہینہ پورا کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنی ہے، اپنے بیٹوں کو بھی کہنا ہے، اور دوسرا کام وہ یہ کرنا ہے کہ جب بھی کوئی چیز خریدنے لگنا ہے، جب بھی کوئی چیز خریدنی ہے، اس چیز کو خریدنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارا ہو سکتا ہے تو نہیں لینی۔ اگر اس چیز کے بغیر گزارا نہ ہو سکتا ہو، وہ اتنی اہم ہو، اتنی ضروری ہو کہ جس کے بغیر وقت گزرنا مشکل ہو، پھر اس کو خریدو اور 1 مہینے کے بعد آنا، پھر میں دیکھوں گا کہ تمہارا کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ 1 مہینے کے بعد وہ آیا، ایک سوٹ کپڑے کا جوڑا جی، اور ساتھ 500 روپیہ اور گفٹ وغیرہ حضرت صاحب کے لیے لے کر کہنے لگا جی میں تو زندہ ہو گیا، میں تو بچ گیا ہوں۔ آج کچھ دنیا کے اوپر ہماری گھریلو زندگی کی یہ صورتحال بن چکی ہے کہ ہم اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس جو چیز ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا کام چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا، بلکہ ہم حل من مزید کی روشنی میں اور میچنگ سوٹ کے ساتھ جوتا، دوپٹہ، ٹوپی، رومال، یہ سب کچھ ہماری خواہشات ہیں، ضروریات نہیں ہیں۔ جوتا ہے نہیں، اگر اب پھر یہی جوتا پہن کر، یہی لباس پہن کر میں فنکشن پہ جاؤں گا، میں فنکشن پہ جاؤں گی، تو دیکھ کر وہ کہیں گے تم یہی پچھلے سال بھی اسی فنکشن پہ، اس پروگرام پہ یہی کپڑے پہن کر آئے تھے، اب پھر وہی پہن کر آ گئے ہو، تمہارے پاس کپڑے نہیں۔ اس چیز نے آج معیشت کی زندگی کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سبق کیا دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قناعت اختیار کریں۔ قناعت کہتے کس کو ہیں؟ لغت میں کہتے ہیں ڈھکن کو، جو کسی چیز کے اوپر ڈھکن دیا جاتا ہے، جب ڈھکن آ جاتا ہے تو وہ چیز چھپ جاتی ہے، کسی کو اس کا پتہ نہیں لگتا۔ جو قانع آدمی ہے اس کے بارے میں بعض نے کہا ہے کہ لبس القناع ساترا اذا رفع قناعه کاشفا رأسه بالسؤال۔ جو قانع آدمی ہوتا ہے نا، وہ اپنی لفقر ہی اپنی فقیری کو ڈھانپ دیتا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ آدمی کیا ہے، فقیر ہے۔ قانع، قناعت پسند انسان اپنی فقیری کے اوپر قناعت کا ڈھکن دے کر اپنی فقیری کو بند کر لیتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ یہ آدمی کتنا محتاج ہے۔ اور جب وہ لوگوں سے سوال کر کے کچھ مانگتا ہے تو اس وقت وہ اپنی جو قناعت ہوتی ہے، جو ڈھکن ہوتا ہے نا، اس کو کھول دیتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ فقیر آدمی۔ اور اصطلاح میں
قناعت کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو لغت کا معنی ہے. اصطلاح میں ابن سنی نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں قناعت الرضا بالقسم، تقسیم جو اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں کیا ہے اس پہ راضی ہونا. بس جو ملا ہے کس نے دیا ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. تیرا پروردگار وہی رزق وافر دیتا ہے، وہی رزق کم کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے. اگر سب کو ہی وافر مقدار میں ملنا شروع ہو جائے تو دنیا تو رہے ہی نہ. یہ تو مار مار کے ایک دوسرے کو قتل کر دیں. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. رب العالمین فرماتے ہیں اگر ہر ایک کو وافر مقدار میں ملنا شروع ہو جائے یہ سارے ہی بغاوت کر جائیں. یہ قرآن ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. بعض حکماء کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، خود اس بات کو بیان کرتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم. یہ معیشت کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. اس لیے بعض کہتے ہیں من رضی بقضاء اللہ لم یسخطہ احد ومن قنع بعطائہ لم یدخلہ حسد. جب انسان اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے تو کوئی بھی اس کو ناراض نہیں کرتا، کیوں وہ کسی سے ناراض ہوتا ہی نہیں. ناراض اس لیے نہیں کہ بھائی کوئی دے یا نہ دے، اس کا ایمان ہے اپنے رب کی ذات پر، تو وہ ناراض کیسے ہوگا؟ کوئی بھی اس کو ناراض نہیں کرے گا. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال پر قناعت کر لیتا ہے پھر اس کے دل میں حسد نہیں آتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے یہ جو کچھ ملا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور اگر اس نے نہیں مجھے دیا تو وہ بہتر جانتا ہے میرے حالات کو. پھر وہ آدمی کسی دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد نہیں کرتا. اس لیے قناعت جو ہے اس کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے، قناعت کا تعلق دل سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس. لوگوں قناعت مال و دولت میں نہیں، انسان کا غنی ہونا مال و دولت کے ساتھ نہیں، بلکہ انسان غنی ہوتا ہے جب اس کا دل غنی ہوتا ہے، پھر وہ قناعت بھی اختیار کر لیتا ہے. کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے قناعت؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا. وہ فقراء، وہ لوگ جو زمین میں چلتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہوتا جتنی وہ اپنی ضروریات بھی پوری کر لیں، لیکن اس کے باوجود لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر مانگتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کا جو دیا ہوا ہے اس پر شکر کر کے صبر کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن دنیا دار یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، دنیا دار ان کی سفید پوشی کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو بڑے غنی ہیں، کیونکہ وہ مانگتے نہیں. اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ قناعت حاصل کیسے ہوگی؟ آج ضرورت اس بات کی ہے. کیسے حاصل ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فارمولہ بیان فرمایا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. دنیا کے اعتبار سے، مال و دولت کے لحاظ سے اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو، جو تم سے کم ہے مال و دولت کے اعتبار سے، فقیر ہے، تم سے زیادہ محتاج ہے، اس کی طرف دیکھو. ولا تنظروا الى من هو فوقکم، اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے زیادہ مالدار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس جو اللہ رب العالمین نے تمہیں نعمت دی ہے تم اس کی ناشکری نہیں کرو گے. اور جو قناعت کرنے والا آدمی ہے وہ کبھی ناشکرا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو کچھ دیا ہے رب نے دیا ہے، تو پھر گلا کس بات کا؟ جو اس نے نہیں دیا تو اس نے میری خیر خواہی کے لیے نہیں دیا، رب پر شکوہ کس بات کا؟ اس لیے دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو، اور جو مالدار ہے زیادہ مال اس کی طرف نہ دیکھو. اس لیے کہ جو تمہارے پاس نعمت ہے، اس لیے کوئی بھی چیز ہے آپ کے اوپر، آپ کے وجود کے اوپر بڑی نعمتیں ہیں، آپ ان پر ہی غور کیا کریں. مال و دولت کے اعتبار سے، گھر کے لحاظ سے، گاڑی کے اعتبار سے، جاب کے لحاظ سے،
دنیا داروں کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے ہر لحاظ سے انسان جب غور کرنا شروع کر دے تو اس کو اپنے پاس بے شمار نعمتیں ملیں گی. اس کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے پاس جو نعمتیں نہیں اس سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں, ہمیں ایسے لگتا ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں, ہم شکوے کر دیتے ہیں. نہیں, ایسی نہیں بات. اس لیے ایک شاعر ابو ذؤیب حضری کہتے ہیں والنفس راغبۃ اذا رغبتها واذا ترد الى قلیل تقنع. یہ جو نفس ہے نا, اس کے اندر جتنی خواہشات بڑھاتے جاؤ گے یہ بڑھتی جائیں گی. جتنا اس کو دنیا کی طرف راغب کرتے جاؤ گے یہ رغبت کرتا جائے گا, یہ کہے گا اور اس کی لامتناہی خواہشات آپ کو لے ڈوبیں گی. لیکن وَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ تَقْنَعُ, جب اس کو تھوڑا دو گے تو یہ قناعت کر جائے گا. ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ جن سے ہم نے قرآن مجید حفظ کیا, ایک مرتبہ کہنے لگے دل گوشت مانگے نا تو اس کو کہو نہیں تجھے دال ہی کھلانی ہے, کیونکہ جب تم اس کو نارمل سادہ گوشت کھلاؤ گے تو پھر اس سے بہتر کی ڈیمانڈ کرے گا, کڑھائی کی ڈیمانڈ کرے گا, پھر اور روسٹ کی ڈیمانڈ کرے گا, پھر بڑھتا ہی جائے گا. تو جب اس کو کنٹرول میں رکھو گے, جو خواہش اس کی ہو اس کو فوراً پورا نہیں کرو گے تو اس کو سمجھ ہوگی کہ میری ہر بات مانی نہیں جانی. اور یہی اسی بات کا نام قناعت ہے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان محمد بن واسع, اللہ اکبر. محترم بھائیو ذرا صدر صالحین کی زندگی کا جائزہ لیں. امام غزالی فرماتے ہیں کان محمد بن واسع یبل الخبز الیابس, خشک روٹی, محمد بن واسع خشک روٹی کو پانی کے ساتھ گیلا کرتے, بھگوتے اس کو, خشک روٹی کو, یأکل کھاتے, اور ساتھ کیا فرماتے ہیں وَيَقُولُ مَنْ قَنَعَ بِهَذَا لَمْ يَحْتَجْ, کہنے لگے جو اس پر قناعت کر گیا نا اس کو دوسری چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اصل تو مقصد ہے نا زندہ رہنا, 4 لقمے کھانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہی فرمایا نا کہ انسان جو ہے وہ 4 لقمے کھائے جس سے اس کی کمر سیدھی رہے, بس اتنا کافی ہے اس کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سورۃ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے گھر آئے, میں بڑا خوش ہوا. میں نے آپ کے سامنے کھجوریں, تازہ کھجوروں کا پورا گوشہ ہی اتار کے کھینچ کے لا کے رکھ دیا. آپ نے میں لے آئے تھے تھوڑی سی اتار کے, کہنے لگے میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں, آپ خود اپنی مرضی سے کچی کھائیں پکی کھائیں جیسے آج کل اتر رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائیں اور کھجوریں کھا کر پانی پیا ٹھنڈا, اور اس کے بعد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. لوگو ہوش کرو, بڑے مزے سے کھاتے ہو, کل قیامت کے دن انہی نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا, پوچھا بھی جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرماتے ہوئے فرمایا تھا یقول ابن آدم مالی مالی, ابن آدم کہتا ہے میرا مال, ادھر سے دائیں سے بائیں سے, حلال حرام ہر قسم کا مجھے مال مل جائے, دوسرے کو ملے یا نہ ملے بلا تفریق. حالانکہ وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث, اس کے مال میں سے صرف 3 چیزیں اس کا مال ہے. ما اکل فافنا, جو کھا کر ہضم کر کے فنا کر دیا اس نے, یہ اس کا مال ہے. او لبس فابلا, جو اس نے پہن کر اس کو بسیدہ کر کے پرانا کر کے پھینک دیا, یہ اس کا مال ہے. او اعطا فاقتنا, جو اس نے اپنے رب کے راستے میں دے دیا اور اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا, اس کا مال تو صرف یہ ہے. وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس, جو باقی مال ہے وہ اس کا تو ہے ہی نہیں, وہ تو پچھلے ورثاء کا ہے. یہ ابھی اس کی موت آئی, اس کی جان نکلی, اولاد نے, بیوی نے, بچوں نے, ماں باپ نے اگر زندہ ہیں, بہن بھائی ہیں, اگر اولاد نہیں تو وہ تقسیم کر کے لے جائیں گے. اس کا مال کہاں ہوا؟ اس لیے سوچے انسان کہ میں کیوں وہ کام کر رہا ہوں جس کام میں اللہ ناراض ہو رہا ہے, مال ہڑپ اکٹھا کرتا جا رہا ہوں, اور نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا کا خون چوس کر
جب لوگوں کا مال انسان ہڑپ کرتا ہے، حرام کماتا ہے، قناعت پر انسان راضی نہیں ہوتا، قناعت پسند نہیں ہوتا، اپنی اولاد کے لیے جائز اور ناجائز کو بلا تفریق حاصل کیے جاتا ہے، تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے جو چند دن پہلے لاہور میں ہوا ہے۔ جب دنیا کا خون چوسے انسان اور مال و دولت کو اکٹھا کرے، اپنا بیٹا جو ماہانہ 13 لاکھ روپیہ اپنے باپ سے جیب خرچ لیتا ہے، وہی بیٹا اٹھ کر 2 کروڑ کے قاتل لے کر اپنے باپ کو قتل کرواتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ مال انما اموال واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ مال قناعت پسند انسان ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ چیزیں سیکھ لے، خود عمل کرے یا دوسروں کو بتا دے جو اس پر عمل کریں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ 5 چیزیں ان کو سمجھ لو، ان میں سے 2 میں بیان کرتا ہوں اپنے وقت کے مطابق۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام سے بچ جاؤ، اس لیے کہ ایک لقمہ حرام کا انسان کے اندر چلا جائے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہیں، صحابہ کو کتنی فکر تھی۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے، ضروری نہیں ساری رات انسان چلے کاٹے تو پھر عبادت گزار ہوتا ہے، نہیں۔ حقیقی عبادت کا مزہ، لطف، لذت اس آدمی کو حاصل ہوتی ہے جو حلال کھاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، ابو ہریرہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، سب سے بڑا غنی انسان تم بن جاؤ گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ تبارک و تعالی یبتلی عبدہ بما اعطا، اللہ جو بندے کو دیتا ہے اس کے ساتھ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ فمن رضی بما قسم له قسم اللہ له، اللہ نے جو اس کے لیے تقسیم میں رکھا ہے، جو اس کو دیا اس پہ راضی ہو گیا، بارک اللہ له فیہ ووسعہ، جو انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے اور زیادہ بھی عطا کرتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کی اس کے تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، نہ اللہ اس میں برکت ڈالتے ہیں، نہ ہی انسان اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس مال میں وسعت پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی مدد کا نعرہ لگانے والوں ناراض نہ ہے جی یار، بڑا ہمارا پیار ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، کبھی ان کی باتیں بھی مان لیا کرو کہ صرف ہم نے ان کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی نا تو وہ اپنے لیے سب کچھ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ان کا فرمان سنیے، یقول سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایھا الناس الا انما الدنیا ساعة فاجعلوها طاعة ان النفس طماعة فعبدوها القناعة، لوگو دنیا ایک گھڑی کی مانند ہے، یہ تمہاری ساری زندگی ایک لمحے کی مانند ہے، فاجعلوها طاعة، اس ایک لمحے کو اللہ کی اطاعت میں بسر کر دو، اور یہ تمہارا نفس، تمہارا دل، یہ طمع، لالچ، حرص کا پروردہ ہے، فعبدوها القناعة، اس اپنے نفس کو قناعت کا عادی بناؤ، اس کی خواہشات کے پیچھے مت چلو، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ جیسا کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، دنیا کا امیر ترین آدمی قناعت کی وجہ سے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، لوگو صبح جو آدمی اٹھتا ہے پر امن، کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوتا اس کو، معافا فی جسدہ، صحت مند ہے، تندرست ہے، عنده قوت یومہ، ہفتے کا نہیں، مہینے کا نہیں، سال کا راشن نہیں اس کے پاس، بلکہ ایک دن کا کھانا ہے اس کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، پوری دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی ہے۔ آج آپ کہتے ہو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں،
ہم نے مہینوں مہینوں کا راشن ڈالا ہوتا ہے، دیہاتی لوگوں نے فصل کے اندر سے اپنے سال پورے کی گندم اور چاول وہ اکٹھے پہلے ہی رکھ لیے ہوتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ صحت مند ہیں، آپ امن میں ہیں، آپ کے پاس ایک دن کا کھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی دیکھیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا، دنیا سے ہٹ کر کس کی طرف آنا؟ آخرت کی فکر کرنا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ اکبر، ما شبع آل محمد من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں نے 2 دن، 2 ہفتے نہیں، 2 مہینے نہیں، 2 دن مسلسل کبھی جو کی روٹی نہیں کھائی۔ ایک دن اگر ملی ہے تو دوسرے دن نہیں ملی۔ اور کیا فرماتی ہیں؟ 3 چاند ہم دیکھ رہے تھے، چاند طلوع ہوتا، پھر طلوع ہوتا، پھر طلوع ہوتا، یعنی 2 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی گھر میں کبھی آگ نہیں جلی تھی۔ بانجے پوچھتے ہیں عروہ خالہ جان ہے، پھر گزارا کیسے؟ کہنے لگی 2 سیاہ چیزوں پر، کھجور اور پانی۔ کھجور کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر کے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، قناعت والی۔ آپ نے عمل کر کے نعرہ تو ہم محبت رسول اور عاشق رسول کا بڑا لگاتے ہیں، کبھی یہ بھی سوچا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی صرف عبادت کے لیے اسوہ حسنہ ہے؟ آپ کی معیشت کی زندگی، معاشرت کی زندگی، سیاسی زندگی، دینی زندگی، دنیاوی زندگی، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، باپ ہونے کی حیثیت سے، خامد ہونے کی حیثیت سے، صفت سالار ہونے کی حیثیت سے، ہر اعتبار سے آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کبھی ہم نے پڑھا ہو تو تب ہے نا، ہمیں تو آتے ہیں دوسروں کے قصے کہانیاں، ہمیں تو لوگوں کے قصے کہانیاں، لاڑ میں کالے کی کہانیاں یاد ہیں، اس کا نظام تعلیم ہمیں یاد ہے۔ ہم نے اگر نہیں پڑھا تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا۔ آج نتیجہ ہماری ذلت و رسوائی ہو رہی ہے، کچھ خود ہم اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں۔ محترم بھائیو غور فرمائیے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم قنعنی۔ اللہ اکبر۔ وہ پیغمبر فرماتے ہیں لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر۔ میں چاہتا تو میں اپنے رب سے ہر قسم کی خیر مانگ سکتا تھا اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ آتی، لیکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ اللہ جو تو مجھے عطا کرے اس میں قناعت عطا فرما۔ اللہم ارزق آل محمد قوتا، اللہ ایک دن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو کھانا عطا فرما۔ اتنا مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس دیکھ لیجئے، آپ کا بستر دیکھ لیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں نظر دوڑائیے، آپ کو کہیں بھی قناعت فوت ہوتی نظر نہیں آئے گی، بلکہ جس پہلو میں بھی نظر دوڑائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے قانع آدمی تھے۔ قناعت کے فوائد کیا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں کامیاب، آخرت میں کامیاب، اور یہ ہر انسان کی خواہش ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی قناعت میں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه۔ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہے اور اس کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق ملا، اور جو کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا اس پر اس نے قناعت کی، یہ آدمی کامیاب ہے۔ قناعت کا دوسرا فائدہ ہے کہ انسان شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ کن ورعا تکن اعبد الناس۔ جیسے پیچھے خیال کرو حلال اور حرام کے حوالے سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ وکن قانعا تکن اشکر الناس، قناعت اختیار کرو تم سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ تیسرا
قناعت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو قناعت نصیب ہو گئی۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طوبیٰ لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وقنعا، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے۔ طوبیٰ جنت کی خوشخبری، یہ جنت کا ایک درخت ہے جو اس آدمی کو نصیب ہوگا، جو اتنا بڑا درخت ہے کہ اگر 100 سال تیز رفتار گھوڑا اس کے سائے کے نیچے چلتا رہے تو وہ درخت کی چھاؤں جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اتنی جگہ اس آدمی کو جنت میں الاٹ ہوتی ہے۔ طوبیٰ لمن ہدی الی الاسلام، جو مسلمان ہو گیا، اسلام کی اس کو ہدایت مل گئی، وکان عیشہ کفافا، اور اس کی زندگی وہ کفایت شعری کے ساتھ وقنا، اور اس نے قناعت کی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس عظیم صفت کو اپنے اندر پیدا کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم۔ قناعت کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں مومن بن جاتا ہے اور اس کا اسلام بہت اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ جس انسان کا تعلق اپنے رب سے جڑ جاتا ہے اس کا ہی اسلام اور ایمان سب سے اچھا ہوتا ہے۔ جو دنیا کی طرف نظر دوڑاتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ دنیا اس کے پاس نہیں آتی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، من کان ہمہ الآخرہ، جس آدمی کی فکر اور سوچ آخرت کی ہوگی وہ آدمی اللہ رب العالمین اس کے تمام کام سمیٹ دے گا اور اس کے پاس دنیا اس کی ضرورت کے مطابق پہنچ جائے گی۔ لیکن جس آدمی کی فکر ہی دنیا ہوئی، نہ اس کے کام سمیٹے جاتے ہیں اور دنیا بھی اس کے پاس اتنی آنی ہے جتنا اس کے پاس کیا ہے، جتنی اس کے مقدم میں ہے۔ تو اس لیے انسان کو فکر اس بات کی کرنی ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ انسان وہ آدمی جو کانے ہے وہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کا بھی محبوب بننا، کیونکہ نہ اس نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، نہ لوگوں سے جا کے بار بار مانگنا، لوگ بھی اس سے محبت کریں گے، اللہ رب العالمین اس سے محبت کریں گے۔ اسی طرح انسان اگر قناعت کر جاتا ہے تھوڑے پر تو پھر یاد رکھو وہ لوگوں کے اندر فقیر نہیں رہتا بلکہ وہ محتاج نہیں ہوتا، یہ قناعت کا فائدہ ہے۔ اسی طرح لوگوں کے دلوں میں انسان کی محبت، اس شخص کی محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔